بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ الحمدللہ ہماری آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے اور ہم اپنے سلیبس کے آخری مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے 1947 سے 1958 تک کا پیریڈ پارلیمانی دور حکومت کے حوالے سے پڑھا اور پھر دونوں ماشاءاللہ ڈسکس کی، ایوب خان صاحب کا ماشاءاللہ اور یحییٰ خان صاحب کا ماشاءاللہ، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بطور وزیر اعظم حکومت، یہ سب ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ملک میں بننے والے مختلف اوقات میں دساتیر ایک ایک کر کے ہم سب کا جائزہ لیتے جائیں گے۔ آج کا ہمارا کام آئین پاکستان 1956 کے حوالے سے ہے۔ یہ بات تو آپ جانتی ہیں پہلے دن سے کہ 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر جنرل کی عہدہ جب سنبھالا تو جسٹس شریف صاحب کی ذمہ داری لگائی کہ وہ پاکستان کا آئین بنائیں۔ فی الفور تو 1935 کے ایکٹ میں کچھ ترامیم کر کے ملک میں نافذ کر دی گئی تھیں عبوری آئین کے طور پر، مگر اس کے بعد جو اصل مکمل مستقل آئین بننا تھا اس کی طرف ہماری حکومتوں نے توجہ دینا شروع کی۔ لیکن یہ بات بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنی ابتدا میں ہی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے ملک کا آئین بر وقت تیار نہ ہو پایا۔ اس آئین کے تیار ہونے اور اس آئین کے نفاذ کے ساتھ پاکستان کی خود مختاری مشروط تھی۔ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو آزاد تو کر دیتے ہیں لیکن خود مختاری اس وقت ہوگا جب یہ اپنا آئین بنا کے نافذ کر دے گا۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لیاقت علی خان صاحب جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں پاکستان کا آئین کیسا ہونا چاہیے اسمبلی میں ڈسکس کیا گیا اور قرارداد مقاصد کی صورت میں ایک فریم ورک جو ہے اسمبلی نے پاس کر دیا کہ ہمارا آئین اس فریم ورک کے اندر ہونا چاہیے۔ اور قرارداد مقاصد ایک بہت بڑا ایک خوشخبری تھی قوم کے لیے کہ ملک کا نظام انشاءاللہ اسلامی ہوگا۔ چنانچہ لیاقت علی خان صاحب کے اس دور میں قرارداد مقاصد جو بنائی گئی، اس کے بعد اصل پھر آئین بنانے کی طرف قدم بڑھائے گئے۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی گئی جس نے بنیادی اصول وضع کرنے تھے آئین بنانے کے، اور بہت سارے پھر مسائل کا پھر دوبارہ اس آئین سازی کے حوالے سے ہی ملک کو سامنا کرنا پڑا، بہت سارے مسائل کا۔ ہم اسی میں دیکھ سکتے ہیں کہ حکومتیں ٹوٹی، اسی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بوگرا فارمولہ پیش ہوا، اور اسی میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کی اسمبلی بھی ٹوٹی۔ بہرحال نئی اسمبلی بنی اور اس نئی اسمبلی نے چودھری محمد علی صاحب کی زیر قیادت جو وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے پاکستان کے، ان کی زیر قیادت آئین بنانے کا مرحلہ طے کیا۔ اس بات کا اعلان کیا تھا چودھری صاحب کے دور میں جب یہ دستور بنایا جانا تھا، اس کا خاکہ جو ہے وہ جب بنایا گیا تو اعلان کیا گیا تھا کہ جب تک دستور مکمل نہیں ہو جاتا، دستور بنانے والی دستوریہ کو مجلس قانون ساز کی حیثیت سے کام نہیں کرنے دیا جائے گا، وہ صرف اور صرف دستور بنانے کا کام کرے گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فروری آخری دن تھا اس کا، رات 12 بجے تک قومی اسمبلی کا اجلاس جاری رکھا گیا اور مکمل کارروائی دستور بنانے کی
رات تک مکمل ہو گئی اور 2 مارچ کو دن کے 11 بجے قومی اسمبلی کے اسپیکر عبدالوہاب صاحب کی قیادت میں ارکان اسمبلی نے یہ دستور گورنر جنرل اسکندر مرزا کو پیش کیا۔ مسلم لیگ اور کرشک اسلامک پارٹی کے ممبرز جو ہیں وہ اس بل کو، اس دستور کو لے کر اسکندر مرزا صاحب کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ اسکندر مرزا نے اپنے محل سے باہر آ کر پھر ان سب کا استقبال کیا اور خوشی کا اظہار کیا، اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا کہ آئین بنانے کا ایک اہم کام جو ہے وہ ہم نے کر لیا پورا۔ پھر 23 مارچ 1956 کو اس دستور کو نافذ کر کے پاکستان کو مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ملک بنا لیا گیا تھا۔ اب ہم 1956 کے آئین کی خصوصیات دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ 1956 کے آئین کی خصوصیات: پاکستان کا آئین مختصر تحریری دستور تھا۔ 1956 کا آئین امریکی دستور کی طرح تحریری تھا، مگر جس طرح برطانیہ کا دستور ہے وہ غیر تحریری ہے، اس لیے تحریری اور غیر تحریری کی جو اصطلاح استعمال کی گئی اس کا مقصد واضح کرنا تھا کہ آئین غیر تحریری بھی ہو سکتا ہے جیسے برطانیہ میں ہے، اور آئین تحریری ہوتا ہے، عام طور پر تحریری ہوتا ہے۔ تو اس آئین میں 234 دفعات تھیں اور 6 اسکیجول تھے۔ یہ آئین مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت جو دونوں تھی، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی، دونوں کے انتظام و انصرام کی بنیادیں فراہم کرتا تھا، یعنی مرکز کی بھی اور صوبوں کی بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں لچکدار، اس کی اپوزٹ ٹرم ہوتی ہے جامد، یعنی بالکل سٹک، سخت قسم کی، جامد قسم کی، ٹھوس قسم کی جو حرکت ہی نہ کر سکے۔ تو پاکستان کا آئین جامد آئین نہیں تھا، اس میں ترمیم نہ ہو سکے، نہ یہ برطانیہ کے آئین کی طرح اتنا لچکدار تھا کہ اس میں جو چیز چاہے اس میں ایڈ کرتے جائیں اور ترمیم ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ کو فرق بتانا چاہا ہے میں نے کہ دنیا میں 2 اس وقت جو نظام ہے، امریکہ کا اور برطانیہ کا، تو دونوں میں ایک طرح سے آئین بنانے کا جو طریقہ کار ہے امریکہ میں بہت ٹائٹ، بہت سخت قسم کا ہے، جلدی ترمیم نہیں ہوتی، جبکہ برطانیہ کا سسٹم ایک تو غیر تحریری ہے، دوسرا اس میں ترمیم جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے وقت اور حالات کے مطابق، کیونکہ وہاں پر جو آئین ہے وہ ان تمام نظیروں پر مشتمل ہوتا ہے، ان تمام رسم و رواج پر مشتمل ہوتا ہے جو ملک میں نافذ ہوتے ہیں، عرصہ دراز سے نافذ ہیں، تو ان کو دستور کا حصہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک پاکستان کا یہ جو دستور ہے یہ لچکدار تھا، نہ بہت زیادہ اسٹرکٹ اور نہ بہت زیادہ فلیکسیبل، تو یہ درمیانی اس طریقے سے تھا کہ اگر ہم اسمبلی کو 3 حصوں میں، اسمبلی کے اراکین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں تو ترمیم کے وقت دستور میں اگر ترمیم کرنی منظور ہو تو دستور میں اس ترمیم کے وقت جو حاضر ارکان ہیں ان کا اس 3 حصوں میں سے 2 حصے اس ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال دیں تو ترمیم ہو جائے گی۔ ہاں، دستور کی وہ شقیں جن کا تعلق صوبوں سے ہوگا اس وقت تک نہیں بدلی جا سکتی تھی جب تک کہ متعلقہ صوبہ یا صوبوں کی مقررہ اس کی منظوری نہ دے دے۔ پھر اہم خصوصیت اس آئین کی یہ تھی کہ یہ وفاقی نوعیت کا تھا، کہ اس کے اندر 2 صوبے تھے اور ایک وفاق تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے منسلک تھے، اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی ان کو واضح کر دیا گیا تھا کہ مرکز کی کیا کیا ذمہ داریاں، کیا کیا اختیارات ہوں گے، جبکہ صوبوں کی کیا کیا ذمہ داریاں، کیا کیا اختیارات ہوں گے۔ اس کے لیے 3 فہرستیں مرتب کی گئی تھیں، لسٹ جس کو بولتے ہیں، مرکزی، صوبائی
اور مشترکہ فہرست، یعنی ایک مرکزی فہرست مرکز کے اختیارات کو واضح کرنے کے لیے، ایک صوبائی فہرست صوبے کے اختیارات کو واضح کرنے کے لیے، اور ایک مشترکہ فہرست۔ مرکزی فہرست جو تھی اس میں مرکزی شعبہ جات بتائے گئے تھے جو پوری طرح سے مرکز کے تابع تھے، اور صوبائی شعبہ جات میں صوبائی مجالس قانون ساز کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ قانون سازی ان کے حوالے سے، ان شعبہ جات کے حوالے سے کرنے کی مجاز ہیں، اس میں مرکز دخل نہیں دے سکتا تھا۔ جو تیسری فہرست تھی مشترکہ فہرست، اس میں مرکز بھی قانون سازی کر سکتا تھا اور صوبے بھی کر سکتے تھے، لیکن اب یہاں پر فرق کیا تھا؟ یہاں پر فرق یہ تھا کہ اگر مرکزی اور صوبائی قوانین ایک دوسرے سے فرق ہوں، ایک دوسرے سے متصادم ہوں، تو پھر ہمیشہ مرکز کو بالادستی حاصل ہوگی، مرکزی قانون جو ہے وہ مانا جائے گا، صوبوں کا اس میں پھر اختیار نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور صورت تھی کہ جن اختیارات کا کسی فہرست میں بھی، تینوں فہرستیں تھیں مرکز، صوبے کی اور مشترکہ، اگر کوئی ایسا اختیار جس کا کسی فہرست میں بھی تذکرہ نہ ہو تو وہ صوبوں کو دے دیے گئے تھے۔ تاہم تینوں فہرستیں جو تھیں وہ اتنی زیادہ جامع قسم کی تھیں کہ کسی بھی ایسے شعبہ جات کی تعداد جو ہے وہ جو نہ مرکز میں ہو، نہ صوبوں میں ہو، نہ اس تیسری فہرست میں، تو یہ بہت کم تھیں ایسی نوعیت کی باتیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمانی طرز حکومت، اس کی اہم خصوصیت 1956 کے آئین کی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک میں پارلیمنٹ ہوگی، عوام کے نمائندے اپنے حلقوں سے منتخب ہو کر آئیں گے اس پارلیمنٹ میں، اور پھر اس پارلیمنٹ میں ایک وزیر اعظم ہوگا جو اسمبلی سے لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی ٹیم ہوگی کام کرنے کے لیے وزراء کی، اور وہ بھی اسمبلی سے لیے جائیں گے یعنی اسمبلی کے ممبران ہوں گے، کابینہ کے ممبر اور وزیر اعظم۔ اب یہ جو ٹیم ہے پوری وزیر اعظم کی اور کابینہ کی، یہ تمام اختیارات کے مالک ہوں گے، لیکن ان اختیارات کا استعمال جو وہ کریں گے اس کے لیے جواب دہی انہیں قومی اسمبلی کے سامنے کرنی پڑے، ان کی ہوگی، یعنی قومی اسمبلی ان سے پوچھ سکتی ہے، وزیر اعظم سے اور اس کی کابینہ سے، کہ یہ آپ نے جو عمل کیا تو یہ کیوں کیا۔ پھر اس کے بعد مشترکہ جواب دہی کا اصول بھی اس آئین میں منظور کیا گیا تھا، تسلیم کیا گیا تھا، وہ یہ کہ اگر ایک وزیر پر، یعنی مثال کے طور پر اگر ایک کابینہ میں 10 وزیر ہیں، تو اگر ایک وزیر پر عدم اعتماد کیا جائے گا، قومی اسمبلی کے ممبر ایک وزیر پر عدم اعتماد کریں گے، تو پھر پوری کابینہ پر وہ عدم اعتماد سمجھا جائے گا۔ اگر ایک بل پر حکومت اپنا وہ بل منظور نہ کروا سکے، حکومتی پارٹی کو شکست ہو جائے، یہ اگلی مزید پارلیمانی طرز حکومت کی صورت ہے کہ اگر حکومتی پارٹی کسی سرکاری بل پر شکست کھا جائے تو پھر وزیر اعظم کو اپنی اکثریت کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے شکست تو تبھی ملے گی اس بل کی منظوری کے حوالے سے کہ اگر حکومت کے پاس ووٹ زیادہ ہوں گے تو بل پاس ہو جائے گا، اور اگر حکومت کے پاس ووٹ زیادہ نہیں ہوں گے، قومی اسمبلی کے ممبروں کے ووٹ زیادہ نہیں ہوں گے، تو اسے شکست ہو جائے گی، اپوزیشن کے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس صورت میں وزیر اعظم کو اپنی اکثریت کا ثبوت فراہم کرنا ہوتا یا مستعفی ہونا پڑتا۔ یہ اہم پارلیمانی طرز حکومت کی مزید خصوصیات تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یک ایوانی مقننہ۔ عام طور پر جو وفاقی دساتیر ہوتے ہیں اس میں مقننہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن جب ہم 1956 کی آئین کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے تحت جو قانون ساز کونسل بنائی گئی تھی، مجلس قانون ساز بنائی گئی تھی پاکستان کی، وہ صرف ایک ہی ایوان پر مشتمل تھی، وہ 2 ایوانوں پر مشتمل نہیں تھی، وہ صرف ایک ایوان پر مشتمل تھی۔ ہاں، دوسرے ایوان کی جو ضرورت اس فیڈرل سسٹم میں ہوتی ہے، اس فیڈرل کانسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے، تو وہ اختیارات جو دوسرے ایوان کے ہونے ہوتے تھے وہ صدر کو دے دیے گئے۔ وہ صدر کو اختیارات کیا دے دیے گئے کہ اگر وہ ایوان جو یک ایوانی مقننہ جو ہے، اگر وہ کوئی قانون بناتی ہے اور اس قانون
میں کوئی سکم رہ جائے، صدر کے پاس جب وہ جائے منظوری کے لیے تو اس میں کوئی سکم ہو تو صدر مملکت اس پر غور کرتا ہے اور اس میں ترامیم پھر تجویز کر کے واپس پھر مقننہ کو بھیجتا ہے۔ تو صدر مملکت کے اس حق کو ترمیم کو مطلب واپس بھیجنے کے اسمبلی میں غور کے لیے، تو صدر مملکت کو اس حق کو کہا جاتا ہے نظر ثانی کا ایوان، ریویژن ہاؤس، کہ وہ ریوائز کرتا ہے اپنی ذمہ داری اس کو یہ دی گئی تھی کہ وہ اس سارے بل کو وہ پڑھے، اس کو سمجھے، اس میں اگر کوئی کمی ہے تو پھر وہ اس کمی کا ازالہ کرے، اس کمی کو دور کرے تجویز اپنی کے ذریعے، اور اس کو مقننہ کو دوبارہ واپس بھجوا دے تاکہ وہاں سے وہ اپروو ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صدر کے ہنگامی اختیارات۔ عام طور پر جو پارلیمانی نظام حکومت ہوتا ہے اس میں سربراہ مملکت صرف ایک علامتی سربراہ ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا، زیادہ اختیار وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو 1956 کا جو دستور تھا اس کے تحت ملک میں پارلیمانی نظام حکومت تھا جس میں صدر مملکت کو علامتی سربراہ کا درجہ حاصل تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ جو صدر کو ہنگامی اختیارات دیے گئے اس کی وجہ سے صدر کا عہدہ وزیر اعظم کے عہدے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، زیادہ اہم ہو گیا۔ مثال کے طور پر کہ صدر کسی بھی صوبے میں 6 ماہ تک صدر راج نافذ کر سکتا تھا اور اس دوران صوبے کے بارے میں اسے اصل اختیارات حاصل رہتے۔ پھر انتخابات کے انعقاد کے موقع پر صدر نئے انتخابات کی تکمیل تک اپنے منصب پر فائز رہتا۔ اس زمانے میں اس کے اختیارات اتنے وسیع تھے کہ صدر جو ہے وہ پاکستان کے ان موجود حالات میں، جو اس وقت حالات تھے، خاص طور پر انتخابات کے نتائج، ان پر وہ اثر انداز ہو سکتا تھا۔ یہ صدر کا انتخاب آپ کی نوٹس کے لیے، آپ کی سمجھ کے لیے کہ صدر اب منتخب کون کرتا تھا جس کو اتنے زیادہ ہنگامی اختیارات دے دیے گئے؟ صدر کو منتخب کرنا تھا قومی اسمبلی نے اور دونوں صوبائی اسمبلیوں نے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ صدر کو منتخب جن اسمبلیوں نے کرنا تھا، صدر کے پاس اتنے اختیارات تھے کہ وہ اپنے ان منتخب کرنے والے ایوانوں کو، اسمبلیوں کو وہ برطرف کر سکتا تھا۔ اسے یہ حق تھا کہ وہ ان اسمبلیوں کو برطرف کر دے، اور خود صدر کو اگر برطرف کرنا ہو، صدر کو علیحدہ کرنا ہو، تو اس کے لیے پھر خصوصی مواخذہ کا جو طریقہ کار رکھا گیا تھا امپیچمنٹ کا، وہ اتنا کمپلیکیٹڈ تھا، اتنا مطلب تھوڑا مشکل تھا کہ ان ہنگامی اختیارات کی وجہ سے کہ وہ صدر جو ہے وہ عمل درآمد ہونا ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ صدر کو اگر ذرا سی بھی بھنک مل جائے، ذرا سی بھی اس کو خبر ہو جائے کہ مجھے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، میرے خلاف جو ہے وہ کوئی مواخذہ کی تحریک آ رہی ہے، تو وہ اسمبلی کو ہی برطرف کر سکتا تھا۔ یہ اس کا اختیار تھا اسمبلیوں کو برطرف کرنے کا۔ چنانچہ دستوری روایات کے ذریعے ہی اس سارے معاملے کو برقرار رکھا جا سکتا تھا اس کی اصل روح کے مطابق، اور اسکندر مرزا صاحب جو ہیں وہ اختیارات پسند بندے تھے، اس لیے وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ جائز اور ناجائز جو بھی کام وہ کرنا چاہتے تھے اپنے اختیارات کے تحت وہ کر سکتے تھے، اور وہ اس کی اصل روح کو نہیں سمجھ سکتے تھے، نہ ہی سمجھنا چاہتے بھی نہیں تھے وہ۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیروز خان نون صاحب کا جب ہم نے پیریڈ پڑھا تھا تو فیروز خان نون صاحب کی حکومت کو نہ صرف برطرف کر دیا، اسمبلیاں برطرف کر دی، بلکہ ملک میں ماشاء اللہ لگوا دیا تھا صدر سکندر مرزا صاحب نے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں براہ راست انتخاب۔ 1956 کے دستور میں تمام جو ملک کے شہری ہیں، بالغ مرد عورت، ان کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا، عاقل بالغ مرد عورت۔ وہ سارے لوگ اپنے ووٹ سے پارلیمنٹ کے اراکین کا انتخاب کرتے، اور یہ طریقہ انتخاب یقیناً جمہوریت کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن چونکہ ملک میں انتخابات ہی نہیں ہو سکے 1956 کے آئین کے تحت، اس لیے معلوم ہی نہیں ہو سکا
کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے تھے۔ بنیادی حقوق کی ضمانت 1956 کے آئین کی اہم خصوصیت کہ عوام کو بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی تھی کہ وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے عدالتوں سے رجوع کر سکتے تھے۔ ان حقوق میں شامل کیا تھا؟ ان حقوق میں جان و مال کا تحفظ، عقیدہ، ضمیر کی آزادی، تحریر و تقریر کی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی وغیرہ وغیرہ۔ یہ بالکل بنیادی سے اس لیے آپ کو بتا دیے کہ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو انسان کو حاصل ہیں۔ صرف ان حقوق پر اخلاقی اور قانونی پابندیاں تھیں۔ مطلب مثال کے طور پر تحریر و تقریر کی آزادی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی شخص بھی اٹھے اور پاکستان یا اس کے بنیادی نظریہ کے خلاف ہی تقریریں کرتا پھرے، حالانکہ تحریر و تقریر کی آزادی تھی، لیکن پاکستان کی نظریے کے خلاف تحریر و تقریر کی آزادی نہیں تھی۔ کوئی شخص پاکستان کے نظریے کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ملک میں فساد نہیں پھیلا سکتا تھا۔ مجلس سے قانون ساز کا وضع کیا ہوا یہ قانون بنیادی حقوق کے اگر خلاف ہو، کوئی بھی قانون اس کا وضع کیا ہو، کوئی بھی قانون بنیادی حقوق کے خلاف ہو تو اسے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ عدلیہ کی آزادی 1956 کے آئین کے تحت عدلیہ کو آزادی دی گئی، اور اس آزادی کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی آئینی تحفظ فراہم کیا گیا۔ سپریم کورٹ کو آئین کی توضیح کا، اس کی تشریح کا، اس کی تعبیر کا حق حاصل تھا۔ اگر صوبوں کے آپس میں کچھ جھگڑے ہو جائیں، تنازع ہو جائیں، یا صوبے اور مرکز کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں پھر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کون سامنے آئے گا؟ سپریم کورٹ سامنے آئے گی، کیونکہ دستور کی جو شقیں ہیں ان کی صحیح توضیح، ان کی صحیح تعبیر، ان کی صحیح تشریح سپریم کورٹ ہی بہتر طور پر کر سکتی تھی۔ سپریم کورٹ کسی طرف سے درخواست ملنے پر کسی بھی قانون کو جو مقننہ نے پاس کیا ہو اس کو ڈسکس کرے گی، اور اسے خلاف دستور اگر وہ ہوتا ہو تو پھر اسے خلاف دستور قرار دینے کی سپریم کورٹ مجاز تھی اس قانون کو۔ یہ تمام باتیں وفاقی جمہوریہ کے تصور کے عین مطابق تھیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے نچلے درجے کی عدالتیں انتظامیہ سے علیحدہ نہیں کی گئی تھیں۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے پاس اختیارات جو تھے وہ عدالتوں کے پاس، انتظامیہ کے اور انتظامیہ کے پاس عدالتوں کی، یہ مطلب مکس تھا اس وقت سسٹم۔ عدلیہ الگ نہیں تھی، اس کے اختیارات، انتظامیہ جو ہے وہ عدلیہ کے اختیارات کو یوز کر سکتی تھی۔ پھر ہمارا اگلا کام اسلامی رنگ، ملک کے 1956 کے آئین کے جو اہم پوائنٹس ہیں جن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا کیا خصوصیات ہیں، اس میں سب سے پھر اہم خصوصیت اسلامی، اس کا جو خصوصیت ہے کہ یہ اسلامی آئین تھا کہ 1956 کے آئین میں حاکمیت کا واضح اعلان کر دیا گیا تھا، ریاست کا نام بھی مینشن کر دیا گیا تھا، سربراہ ریاست کیسا ہونا چاہیے یہ بھی مینشن ہو گیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں واضح طور پر لکھ دی گئی تھیں کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ پھر مزید جو رہنما اصول مقرر کیے گئے اس میں بین الاقوامی امن عامہ کا تحفظ، دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات، ان کا فروغ، جہالت و غربت کا خاتمہ، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی، یہ دیگر رہنما اصول تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اصولوں میں اسلامی نظام معیشت کی بھی جھلک پائی جاتی تھی۔ محنت کاروں کے مسائل کے حل کو بھی ریاست کے فرائض میں شامل کیا گیا تھا، اور کوشش کی گئی تھی، اس میں اعادہ کیا گیا تھا اس آئین میں، اس دستور میں، کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں تفاوت یعنی فرق جو ہے دونوں حصوں میں اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز نہیں ہوگی، بلکہ سب لوگ اس میں پورے ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہوئے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا رزق کمائیں گے۔ دو سرکاری زبانیں 1956 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی دونوں جو زبانیں تھیں ان کو پاکستان کی سرکاری زبانیں تسلیم کیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ انگریزی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا اس کو 25 برس تک کے لیے دفتری زبان کا درجہ دیے رکھنا ہے۔
پھر طریقہ انتخاب کے بارے میں اس میں خاموشی اختیار کی گئی تھی 1956 کے آئین میں کہ بالغ رائے دہی کے اصول کو تسلیم کیا تھا اس آئین نے ووٹر کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ووٹر کے لیے تعلیم یا جائیداد کی شرط نہیں رکھی تھی۔ چودھری محمد علی صاحب کی پالیسی یہ تھی کہ جن مسائل پر اختلاف پیدا ہو جائیں اور وہ شدید ہو جائیں تو انہیں طے کرنے کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ چنانچہ طریقہ انتخاب کا فیصلہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور دستور نے بھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پھر چودھری صاحب کی وزارت ختم ہو گئی تو حسین شہید سہروردی صاحب مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، ان کی حکومت قائم ہو گئی اور انہوں نے مخلوط طریقے انتخاب کے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 1956 کے آئین کے حوالے سے کہ واحد شہریت۔ یہ واحد شہریت کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو تھوڑا سا پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے تھوڑی سی علم ہو کہ واحد شہریت سٹیزن شپ کا مطلب ہوتا ہے پاکستان کے سارے صوبے ہیں، جو پاکستان کا شہری ہے وہ صوبوں کا شہری ہے، جو صوبوں کا شہری ہے وہ پاکستان کا شہری ہے۔ اب امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں دوہری شہریت نافذ ہے۔ مثال دے کر آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ ریاستوں کی اپنی شہریت ہے اور امریکہ کی اپنی شہریت ہے، یعنی ایک شخص جو ہے بیک وقت امریکہ کی شہریت اور اس ریاست جس میں وہ رہتے اس کی شہریت اس کو حاصل ہونی بہت ضروری ہے۔ جبکہ پاکستان میں 1956 کے آئین میں واحد شہریت کا اصول رکھا گیا کہ پاکستان کا جو شہری ہوگا وہ جہاں بھی جائے گا وہ پاکستان کا شہری ہو، کسی صوبے کے ساتھ اس کو مشروط نہیں کیا گیا تھا۔ پھر توازن کا اصول اس میں قائم کیا گیا 1956 کے آئین میں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حکومت کے تینوں شعبے جو ہیں وہ انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ ایک دوسرے کے اختیارات پر نظر رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی شعبہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کر جائے۔ اس طرح مختلف شعبوں کے جو اختیارات ہیں ان میں توازن قائم رہتا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انتظامیہ یعنی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ وہ مقننہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور ملک کی عدلیہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین پر نظر ثانی کرنے کا اختیار رکھتی تھی۔ یہ اہم بات تھی توازن کے اصول کی۔ پھر آئینی اداروں کا قیام 1956 کے آئین کی روح سے مختلف اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا، مثلاً سپریم کورٹ، پبلک سروس کمیشن اور صدر محاسب وغیرہ۔ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی جو حکومت کے عدلیہ کے شعبہ کے نظام کو چلاتی تھی۔ پبلک سروس کمیشن کا مقصد ملک میں اعلیٰ سرکاری عہدوں کے لیے ملازمین کا چناؤ کرنا تھا اور ان ملازمین کی ملازمتوں کا معیار قائم کرنا تھا، بدعنوانیوں کو ختم کرنا تھا۔ اور جبکہ صدر محاسب آڈیٹر جو ہوتا ہے، آڈیٹر جنرل، ملک کے اکاؤنٹس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اہم شک جو اسلام کے ساتھ اسلامی شکیں تھیں اس آئین کے، ان کا بھی ہم ایک نظر جائزہ لے لیں۔ 1956 کے دستور کی اسلامی دفعات کا نام جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ یہ پہلے جمہوریہ تھا، پھر بعد میں اس کو لوگوں نے جب اعتراض کیا تو پھر اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا۔ یہ قرارداد مقاصد جو لیاقت علی خان صاحب کے دور میں پاس ہوئی تھی وہ اس کو ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ اللہ کی حاکمیت کا تصور قرارداد مقاصد میں دیا گیا ہے۔ اس میں اس کو مانا گیا کہ اللہ کی حاکمیت جو ہے وہ سب سے بڑا حاکم ہے، اس کے عطا کردہ اختیارات کا استعمال صرف کرنا ہے انسانوں نے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کا عزم اس ریاست کے رہنما اصولوں میں شامل تھا۔ اسلامی اخلاقی تعلیمات پر عمل درآمد جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور جو بد اخلاقی ہے، جو بری تعلیمات ہیں، غلط قسم کی باتیں ہیں، مطلب ان کا انسداد کیا جائے گا، جوا، شراب خوری وغیرہ وغیرہ۔ پھر زکوٰۃ اور اوقاف کے انتظام کا اہتمام جو ہے وہ معقول انتظام کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری میں ڈالا گیا دستور کے تحت، دستور 1956 کے تحت۔
حکومت جو ہے وہ زکوٰۃ اور اوقاف کا معقول انتظام جو ہے وہ کرنے کی مجاز ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اتحاد عالم اسلام، ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد اس کو قرار دیا گیا تھا۔ دستور کی دفعہ 24 کے تحت پاکستان کی حکومت کو تمام ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کے ساتھ خصوصی دوستانہ تعلقات کے قیام پر زور دیا گیا تھا۔ اس طرح عالم اسلام کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد قرار دیا گیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سربراہ ریاست کی مسلمان ہونے کی شرط۔ 1956 کے آئین کے تحت صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونا لازمی تھا۔ یہ پہلے اس موضوع پر بحث ہوئی تھی، تو یہ پہلے اس کا ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا، لیکن بعد میں پھر اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ سربراہ ریاست جو ہے مسلمان ہوگا، اور اسی لیے اس کی منظوری کے بعد جب سہروردی صاحب کی عوامی لیگ جو ہے وہ بائیکاٹ کر گئی تھی آخری ٹائم میں، جب اس کو پیش کیا جانا تھا اسکندر مرزا صاحب کو، تو اس وقت عوامی لیگ جو ہے اس نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ صرف یہ 2-3 پوائنٹس ان کے مد نظر تھے، مخلوط انتخاب اور صدر کا مسلمان ہونا، یہ سارے ان کے 2-3 پوائنٹ تھے جو ان کے ساتھی عوامی لیگ کے ساتھی کانگریس پارٹی جو ہے ان پر امپوز کر رہی تھی کہ ہماری خاطر اگر آپ کو ہمارے ووٹ چاہیے تو ہماری خاطر جو ہے وہ آپ دستور میں رکھوائیں۔ مخلوط انتخاب کا تقاضا ان کا سب سے اہم ان کا کام تھا، اور سربراہ ریاست کا مسلمان نہ ہونا ان کی شرط تھی۔ بہرحال 1956 کے آئین کے تحت صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونا لازمی تھا، تاہم قومی اسمبلی کے اسپیکر کے لیے پھر مسلمان ہونا لازمی قرار نہیں دیا گیا۔ اسلامی قانون کے نفاذ کا وعدہ کیا گیا اس آئین کے تحت، اس دستور کے تحت، کہ نئے پاس ہونے والے قوانین کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسلام کے خلاف نہ ہوں، تاہم جو موجود تھے اس وقت قوانین، رائج قوانین، ان کو اسلامی بنانے کا طریقہ کار تجویز کیا گیا کہ یعنی دستور کے نفاذ کے 1 سال کے اندر صدر مملکت ایک قانون کمیشن بنائیں گے، نامزد کریں گے، جو تمام قوانین کو اسلامی بنانے کے لیے اپنی تجاویز 5 سال کے اندر مرتب کر کے صدر مملکت کو پیش کرے گا۔ کمیشن دوران مدت کا عبوری رپورٹیں پیش کر سکتا ہے۔ کمیشن کی ہر رپورٹ 6 ماہ کے بعد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی، اور قومی اسمبلی اس کی روشنی میں پھر قانون سازی کرے گی۔ یہ دفعہ 198 کے تحت یہ بات کہی گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یہ دفعہ 197 کے تحت ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام بھی تجویز کیا گیا تھا جو اسلامی احکام کی تدوین و نفاذ کے بارے میں ریسرچ کرے، اگرچہ کہ اس انسٹیٹیوٹ کو عملاً نہ بنایا جا سکا تھا۔ 1956 کے دستور میں اسلامی دفعات کا وجود یہ معنی رکھتا تھا کہ سیکولرزم اور اسلام، ان کے درمیان جو تنازع چل پڑا تھا 1947 سے ہی، اور اسی وجہ سے ملک کا آئین جو ہے وہ پہلا نہیں بن پا رہا تھا، بہت ساری اور وجوہات کے ساتھ یہ ایک وجہ تھی۔ تو بہرحال 1956 کے آئین نے بتا دیا کہ ملک کا آئین انشاءاللہ اسلامی ہوگا، اور اگر جو کوئی کمی پیشی ہوگی تو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ان کا پتہ چلا کہ ان سارے امور کا جو اسلامی احکامات ہیں وہ پھر اسلامی احکامات کی تدوین و نفاذ جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا، اور کن کا کیا جائے گا، کن شکوں کا۔ تو بہرحال یہ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ تمام ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ جو دستور کے متعلق ہوگا ہم پھر دوبارہ پیش ہوں گے۔ انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، بات زیادہ ٹف نہیں ہے۔ تو اگر کسی قسم کی پرابلم ہوگی تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم ڈسکس کر کے کلیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔